سلسلہ تعلم اللغة العربیہ اور کتاب دروس اللغة العربیہ کا ہم سبق نمبر 7 جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کی تمرین نمبر 7 ہم نے پچھلی بار سٹارٹ کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں جی تأمل الامثلہ، مثالوں پہ غور کیجئے، ثم اقرأ الجمل الآتیہ، پھر آپ آنے والے جملے پڑھیے، مع ضبط المیم، میم پر حرکت لگانے کے ساتھ، والحروف الساکنۃ الاخری، اور دوسرے حروف ساکنہ کے ساتھ۔ یعنی کہ ایک وہ میم دے گا اس تمرین میں جو جس پر جزم ہوگی، سکون ہوگا، پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میم پر حرکت لگانی ہے، اور دوسرا کام وہ یہ کرے گا کہ میم کے علاوہ چند حروف دے گا جو ساکن ہوں گے، ان پر بھی ہم نے حرکت لگانی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ اقرأتم ھذا الکتاب، پہلا جملہ ہے اقرأتم، کیا تم نے پڑھی ہے، ھذا الکتاب، یہ کتاب، تو یہاں اقرأتم میم کے اوپر جزم ہے۔ اب اس کو آگے ملانا ہے تو کیسے ملانا؟ وہ کہتے ہیں جی اقرأتم القرآن، گویا یہ جملہ اب اس طرح بن گیا ھذا الکتاب کے۔ تو یہ ملانے کی صورت کب پیش آتی ہے، یا حرکت لگانے کی صورت کب پیش آتی ہے؟ جب اگلے لفظ کے پہلے الف لام آ جائے، یا یوں کہہ لیں دوسری لفظوں میں، جب ساکن حرف کے بعد جب ساکن حرف کے بعد اگلا حرف جو ہے اس کا پہلا کلمہ بھی ساکن ہو، پہلا حرف جو ہے وہ بھی ساکن ہو، تو اس صورت میں پھر ہمیں جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، دیکھیں اقرأتم میں دو ساکن اکٹھے ہیں، القرآن کا پہلا لام ساکن ہے، الف تو پڑھا نہیں جاتا، اور یہاں میم ساکن ہے، تو پھر اس وقت دیکھیں اب اس کو اس طرح پڑھا جائے گا اقرأتم القرآن۔ تو گویا یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی، میم جب ساکن ہوگا اس کو آگے ملائیں گے تو میم پر ضمہ آئے گا، پیش آئے گی، اقرأتم القرآن۔ ارأیتم حامدن، کیا تم نے دیکھا ہے حامد کو؟ تو ارأیتم، کیا تم نے دیکھا المدرس، مدرسہ، مدرس کو؟ تو ارأیتم المدرسہ۔ الکم ھذا البیت، کیا تمہارا یہ گھر تمہارا ہے؟ الکم، اس کے بعد اس نے جملہ بنا اکم البیت، الکم ھذا کو نکال دیا، لکم کیا تمہارے لیے ہے، البیت یہ گھر۔ تو اب اس کو جب ہم ملائیں گے آپس میں تو پڑھیں گے الکم البیتا، الکم البیتو، سوری، کیا تمہارا گھر ہی ہے یہ؟ خرجت آمینتو، آمینہ نکلی، خرجت البنت، نکلی بیٹی۔ تو اب یہاں پہلے میم کی بات تھی، تو میم کو جب بھی ہم نے اگلے حرف سے ملایا، جبکہ وہ اگلا حرف جو ہے وہ ساکن تھا، تو وہاں اس کو پیش دی ہم نے، سب جملوں میں آپ دیکھیں مثالوں میں۔ لیکن اب یہ ہے کہ میم سے ہٹ کے جب ہم کسی بھی حرف کو عام عمومی طور پر حرکت دیں گے، میم سے ہٹ کے جب بھی عمومی طور پر ہم کسی اور لفظ کو، جبکہ وہ ساکن ہوگا، پڑھنے کے لیے کوئی حرکت دیں گے، تو وہ حرکت کیا ہوگی؟ عمومی طور پر زیر ہوگی، جسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ مثال دیکھیں، خرجت البنت، نکلی بیٹی۔ تو یہاں پہ دیکھیں خرجت البنت، بیٹی نکلی، اب خرجت جب آگے ملایا تو خرجت بن گیا۔ اس طرح من ھذا الولد، یہ بچہ کون ہے، من ھذا الولد، یہ بچہ کون ہے؟ تو ھذا کو نکال دیا، اب الولد کا لام بھی ساکن تھا اور من بھی ساکن ہے، تو اب دونوں کو جب ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے من الولد، من الولد۔ تو اس نے کہا دیکھیں جی ایک لفظ پر جزم تھا، پھر اس کے بعد اگلے لفظ کے ساتھ اس کو ملایا، تو اگلے لفظ کے شروع میں الف لام تھا، تو پھر کیا کیا؟ اگلے لفظ کو ملانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جو پہلا ساکن تھا اس کو زیر دی۔ تو یہ مطلب یہاں دیکھیں جیسے خراجت سے البنتو سے خراجت البنتو ہو گیا۔ دوسری مثال دی اس نے میم کی، میم پر جزم تھا، اور میم کو جب اگلے لفظ سے ملایا تو اس کے شروع میں الف لام تھا، تو اب الف لام تھا تو اس کو ملانے کے لیے میم کو ہم نے ضمہ دیا، پیش دی۔ تو یہ آپ کے سامنے یہاں مثالیں ہیں۔ تو اکلتم الموز، اکلتم الموزہ، تم نے کیلا کھایا،
जलस्तुम फिल फस्ल, आप क्लास में बैठे। दखलतुमुल मस्जिदा, तुम मस्जिद में दाखिल हुए। फहिम तुम दरसा, तुम लोगों ने सबक समझ लिया। फहिम तुम दरसल फिqही, तुमने समझा फिqह का सबक। समिअतुमुल आज़ाना, तुमने अजान सुन ली। मादा अकलतुम, तुमने क्या खाया। अलकुम हादिहि सय्यारतु, क्या ये गाड़ी तुम्हारी है। अलकुमुल कुतुबु, क्या ये किताबें तुम्हारी हैं। मन हाजर रजुल, ये मर्द कौन है। मनिल फता, ये नौजवान कौन है। कतबत तालिबतु दरसा, लिखा तालिबा ने सबक। ऐनल मुदीरतु, मुदीरा प्रिंसिपल कहाँ है। खरजतिल आन, वो अब निकली। इन सब मिसालों में उसने यही मिसाल दी कि हमें ये प्रैक्टिस के तौर पर दिया कि अब ये आपके सामने अल्फाज हैं कि एक लफ्ज़ के आखिर में मीम आ रहा है, उसके बाद फिर अलिफ लाम आ रहा है। तो हमने अब क्या करना था, जो कि हमने किया कि मीम पर पेश लगाई, और उसके अलावा जितने भी हर्फ थे जो साकिन थे उसके बाद अलिफ लाम आ रहा था, तो उसको शुरू में हमने क्या लगाया, अलिफ लाम लगाने के साथ साथ उसके यानी कि पिछले वाला जो लफ्ज़ था उसके आखिर में हमने क्या लगाया, हमेशा के लिए जेर लगाई। बिल्कुल। अच्छा, अब 8 तमरीन है तअम्मुल मा यली, वो कहता है जी आप नीचे आने वालों पर जरा गौर कीजिए। अब यहाँ पे जाराबा, जाराबा के साथ हुआ मिलाया, जाराबा के साथ मिलाया हुआ, तो उसकी सूरत बन गई जाराबा हु। जाराबत के साथ हु मिला, हुआ मिलाया, तो उसकी सूरत भी जाराबत हु बन गई। ठीक है। इस तरह जारबता, यानी कि हुआ जब भी मिलेगा किसी भी सीगे के साथ, तो उसकी लिखने की सूरत हु की सूरत में आएगी। अच्छा, तो ये जो जमीर होती है जो फेल के बाद आती है, यानी कि मफूल की सूरत में, यानी कि मारा मैंने उसको, उसने उसको मारा, मैंने उसको मारा, उस औरत ने उसको मारा, तुमने उसको मारा, तू, वो एक औरत ने उसको मारा, तुम सब ने उसको मारा, हम सब ने हम सब ने उसको मारा। तो यहाँ पे जितने भी मिसालें हैं उसमें आपने यह किया कि ये एक मिसाल ये थी कि जो हुआ था ना वो हु की सूरत में आया। अब ये है कि हुआ जो है वो जाराबा के बाद अगर आएगा तो उस वो जमीर है। हुआ, हुआ क्या है, जमीर। जब वो फेल के साथ मिलकर आती है तो इसे, इस जमीर को नाम दिया जाता है जमीर मंसूब मुत्तसिल। जमीर मंसूब मुत्तसिल। तो जब जमीर मंसूब मुत्तसिल बनेगी, यानी कि यूं कह ले एक जमीर वो थी जो अलग होकर आ रही थी, एक जमीर वो है जो मिलकर आ रही है। जब वो मिलकर आती है तो फिर इस सूरत में उसकी शक्ल बदल जाती है। तो ये हुआ की ज़मीर अब हु बन गई है। सब मिसालों में आप गौर करें। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ ये है, वो ये कि ज़रब तुम के साथ जब हुआ ज़मीर लगेगी तो हुआ ज़मीर हु तो बनेगी ही, लेकिन तुम के बाद एक वाव जो है उसका इजाफा होगा। किसके दरमियान, और हु का इजाफा तो हमने किया, वो किया ही है। तो जरब तुम हु उसको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जरब तुमूह, यानी कि एक वाव लेकर आएंगे जो मीम और हा के दरमियान होगा। तो यहाँ पे आपने मिसालों में देख लिया होगा। तो अइन तालिबुल जदीदु, कहाँ है नए तालिब इल्म। अरअयतुमूहु, क्या तुमने उनको देखा है। अइन अलहय्यतु, सांप कहाँ है। अइना कहाँ है, अलहय्या सांप। अकतलतुमूहा, क्या तुमने उसको कत्ल कर दिया है। यानी कि जमा मुजक्कर हाजिर किसी के साथ जब भी जमीर लगेगी तो वो इसी सूरत में लगेगी, उसके आगे जो है वो वाव आएगा। हाजा दरसु सहलुन, ये सबक, हाजा दरसुन सहलुन, ये आसान सबक है। अफहिम तु मुहु, क्या तुम सब ने इसको समझ लिया है। अइन अल मुदर्रिसून, उस्ताज कहाँ है। अराई तु मुहुम, तो क्या तुमने देखा है हम उनको। तो इसी तरह उन्होंने कहा इकराल जुमल आतिया मा ज़माइर मज़कूर अमामहा, कहते हैं पीछे नीचे वाले जुमले भी आप पढ़िए और उनके सामने जो ज़मीरें लगी हुई हैं वो भी पढ़िए, फिर उनको मिलाकर पढ़िए। तो राई तुम हम, तो इसको हम जब मिला के पढ़ेंगे तो बनेगा राई तुमूहुम।
تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جملہ ہے فہیم تم اور ہا، تو اس کو پڑھیں گے فہیم تو منہا غسلتی ہو، تو غزلتی ہی، غسلتی ہی، کیا تم نے اس کو دھو دیا ہے؟ وجدت، وجدت ہوا، یعنی کہ میں نے اس کو پا لیا، مجھے وہ مل گئی چیز کوئی، یا وہ شخص مل گیا، تو وجدت ہو، وجدت قتل تم ہا، تو پھر اس کو پڑھیں گے قتل تم ہا، سمعتم ہو، تو اس کو پڑھیں گے سمعتم ہو۔ یہاں ایک بات ویسے یاد رکھنے والی ہے، اگرچہ یہاں ذکر نہیں کی، وہ یہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری مبنی ہیں۔ مبنی سے کیا مراد؟ کہ ان پہ جو حرکت آ رہی ہے وہ حرکت کبھی نہیں بدلتی، لیکن ایک دو صورتیں ایسی ہیں، وہ یہ کہ جو ضمیریں ہیں ہا والی، مطلب ہا کی جو صورت ہوتی ہے یہ غائب کی علامت ہے، جس ضمیر میں بھی یہ ہا آتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ضمیر غائب کی ضمیر ہے، کوئی بھی ضمیر ہو۔ اچھا، اب اس میں بات یہ ہے کہ اگر ہا سے پہلے زیر ہو تو اس ہا کو بھی زیر آئے گی، اگر ہا سے پہلے پیش ہو تو اس ضمیر کو بھی پیش آئے گی، تو اگر ہا سے پہلے زبر ہو پھر بھی پیش آئے گی، تو غسلتی ہی آئے گا یہاں پہ، غسلتی ہو نہیں آئے گا، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ تو یہاں وجدتو ہو آئے گا، وجدتو ہی نہیں آئے گا، تو یہ تھوڑا سا یاد رکھنے والی بات ہے۔ اب 9 نمبر پہ ادخل علام تعریف الکلمات التی تحتها خط عند اللزوم، تو کہتا ہے لام تعریف، لام تعریف یعنی کہ ایسا الف لام جو کسی اسم پر داخل ہو کے اسے کیا کر دیتا ہے؟ خاص کر دیتا ہے، اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، خاص بنا دیتا ہے، پراپر ناؤن جسے کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے اس سے۔ تو اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی لام معرفہ جو ہے وہ کلمات العطیہ، کلمات التی، ان کلمات پر تحتها خط جن کے نیچے الف لام ہے، جن کے نیچے ایک خط ہے، عند اللزومی لازم اس کو بنانے کے ساتھ۔ کہتا ہے اقرأ المثالین آتین، دو مثالیں پڑھی، اندی کتاب بن ذو غلاف احمرہ، ٹھیک ہے، میرے پاس کتاب ہے جو کیا ہے؟ احمر، یعنی کہ سرخ غلاف والی ہے، جس کا کور جو ہے وہ سرخ ہے۔ این الکتاب تو کتاب اس کا سوالہ، اس نے آپ نے اس کو بنا لینا ہے، الف لام لگانا ہے، تو آپ نے الف لام لگانا ہے ان کے اوپر، تو اس نے اس کا طریقہ بتایا، تو اس نے کہا الف لام لگائیں گے تو کیسے لگائیں گے کہ این الکتاب ذو الغلاف الاحمری، تو یہاں دراصل زو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے ہم نے ان سارے جملوں میں، تو زو کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ زو ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس بات سے میرا مقصد کیا ہے کہ زو پر جو حرکت ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن زو کے بعد والے کی حرکت کیا ہوگی؟ ہمیشہ کسرہ ہوگی، جر ہوگی، وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، تو ذو غلاف احمر، میرے پاس کتاب ہے، این الکتاب، کہاں ہے کتاب؟ ذو الغلاف الاحمری، سرخ کور والی، لمن ذاک البیت ذو باب اخضر، کس کا ہے یہ گھر جو سبز دروازے والا ہے؟ تو یہاں پہ یوں آ جائے گا لمن ذاک البیت ذو الباب الاخضر، ذو الباب الاخضر، کیونکہ اب الف لام آ گیا تو تنوین نہیں آئے گی، صرف کسرہ آئے گا۔ من ذالک الفتى، کون ہے یہ نوجوان؟ ذو نظارات صغیرۃ، چھوٹی اینک والا، چھوٹی اینک والا، تو اس کو ہم اب الف لام لگا دیں گے تو آ جائے گا ذو النظارات الصغیرۃ، ذو النظارات الصغیرۃ، ذالک الرجل ذو حقیبۃ جمیلۃ طبیب مشہور، ذالک الرجل، یہ آدمی، ذو حقیبۃ جمیلۃ، خوبصورت بیک والا، طبیب مشہور، مشہور ڈاکٹر ہے، تو اب یہاں پہ ہم ذو کے بعد الف لام لگائیں گے، تو ذالک الرجل ذو الحقیبۃ الجمیلۃ طبیب مشہور، من ذاک الولد، کون ہے یہ بچہ؟ ذو قمیص احمر، سرخ قمیض والا، تو یہاں پہ ہم الف لام لگائیں گے، ذو القمیص الاحمر، ذو القمیص الاحمر، تو ذالک الفتى ذو شعر طویل طالب جدید، یہ جو نوجوان ہے لمبے بالوں والا نیا طالب علم ہے،
تو ہم اس کو زو کے بعد ڈبل کو الف لام لگائیں گے. سر ذالک الفتى ذو الشعر الطویل، ذو الشعر الطویل طالب جدید. یہ جی جی یہ بولیے. تیسرے والا سر جی، ذالک الرجل، ذالک الرجل ذو یہ تھرڈ والا الحقیبۃ الجمیلۃ طبیب مشہور. ٹھیک ہے. جمیلت ذو الحقیبۃ طبیب الجمیلۃ مشہور. طبیب مشہور، یہ مبتدا ہے سارا جملہ اور یہ اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اس لیے. اور طبیب مشہور کا آپس میں تعلق جو ہے وہ موصوف صفت کا ہے. لمن الدفتر ذو الغلاف الجمیل، یہ خوبصورت کور والا رجسٹر کس کا ہے؟ ذالک الرجل ذو النضارۃ، یہ جو آدمی ہے ذو النضارۃ اینک والا، مدیرنا ہمارا پرنسپل ہے. ذالک الرجل ذو القامۃ الطویلۃ، جو لمبی قامت والا ہے، ہوا مؤذن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے. نزل من السیارۃ شاب ذو ثیاب نظیفۃ، گاڑی سے ایک نوجوان اترا جو شفاف کپڑے والا. تو ذو الثیاب النظیفۃ، ذو الثیاب النظیفۃ. المجلۃ ذات صور ملونۃ، المجلہ یعنی کہ جو جرنل ہے، مجلہ ہے، ذات صور تصویروں والا، ملونۃ وہ کیا ہے؟ رنگین ہے. یعنی کہ مجلہ جو ہے وہ میگزین جو ہے وہ رنگین ہے. تو اس کو پڑھیں گے المجلۃ ذات الصور الملونۃ. هذه الدراجة ذات عجل ثلاث لابن الصغير، یہ جو سائیکل ہے ذات عجل ثلاث، تین پہیوں والا، لابن الصغير وہ چھوٹے بچے کا ہے. یعنی کہ یہ سائیکل چھوٹے بچے کا ہے. تو آپ پڑھیں گے ذات العجل الثلاثی. ٹھیک ہے. تلک المساجد، یہ مسجدیں، ذات منائر عالیت جمیلۃ جدا، یہ مساجد ذات المنائر العالیتی، اونچے میناروں والی جو مسجدیں ہیں یہ کیا ہیں؟ جمیلۃ جدا، بہت خوبصورت ہے. 10 نمبر پہ ہے اقرأ الامثلہ، آپ مثالیں پڑھیے. ثم کون جملن، پھر اس جیسے جملے بنا کے آئیے. مستعمل الکتاب کلمات التی بین قوسین، ان کلمات کو استعمال کرتے ہوئے جو دو بریکٹس کے اندر ہیں. اکرت القدمی لعبتم ام کرت السلتی، کہ آپ نے کرت القدم فٹ بال کھیلا، لعبتم کھیلا، ام کرت السلتی یا پھر آپ نے جو باسکٹ بال ہے وہ کھیلی. ام محمدن رأیت ام حامدن، کیا آپ نے محمد کو دیکھا یا حامد کو دیکھا. کتاب الفقہ اخذتی ام کتاب السیرتی، کہ آپ نے فقہ کی کتاب لی تھی، پکڑی تھی، ام یا پھر کتاب السیرتی یا سیرت کی کتاب پکڑی تھی. تو یہاں پہ کیا استعمال ہوا؟ ایک حمزہ کا استعمال ہے. جب دو چیزوں کے متعلق شک ہو، اس اس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے حمزہ سے. اب یہ بات یاد رکھیں، جب حمزہ سے سوال ہوگا تو دوسرے سوال پر، جب دو چیزوں کے درمیان شک ہوگا، دوسری چیز جو ہوگی اس پر دوبارہ حمزہ نہیں لایا جائے گا بلکہ اس کی جگہ ام لایا جائے گا. اس ام کو ام عاطفہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ اب یہاں پہ ہم نے بنانے ہیں ضربتا، سوال کرنا ہے نا، سوال بنانا ہے. اب ضربتا، تو نے مارا عباس محمود، مطلب کیا سوال کرنا ہے؟ پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کیا تو نے عباس کو مارا یا محمود کو مارا. تو یہ جملہ یہ بنے گا اضربت عباسا ام محمودا. شربت عصیر البرتقالی عصیر العنبی.
शरीबता آپ نے پیا برتقال یعنی کہ مالٹے کا جوس پیا یا پھر جوس جو ہے وہ انگور کا پیا. تو یہاں پہ جو بنے گا جملہ اشربت عصیر البرتقالی ام عصیر العنبی. رأیتم سیارت المدیر سیارت المدرس، تم نے دیکھی گاڑی پرنسپل کی استاذ کی. تو سوال بنے گا ارائیتم، کیا تم نے دیکھی سیارت المدیر مدیر کی گاڑی، السیارت المدرس یا پھر کس کی گاڑی، مدرس کی گاڑی، ام سیارہ سیارت المدرس. قرأتن آپ سب عورتوں نے هذه المجلہ یہ مجلہ، تل کا یا وہ، یعنی کہ آپ سب عورتوں نے یہ مجلہ پڑھا یا وہ پڑھا. تو آئے گا قرأتن اقرأتن هذه المجلة ام تلک. اخذت مفتاح البیت مفتاح السیارہ، کیا کہ آپ یہ مجلہ تھا. جی مجلہ تھا. هذه المجلہ یہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے. یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ صحیح. جی جی سر. جی جی. اچھا، اخذت مفتاح البیت مفتاح السیارتی، کیا تم نے لی گھر کی چابی یا گاڑی کی چابی. تو آئے گا اخذت، اس کو اخذتی بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، مؤنث کے سے بھی سوال ہو سکتا ہے. اخذتی مفتاح البیت مفتاح البیتی، سوری، اخذتی اخذتی مفتاح البیتی ام مفتاح السیارتی. تو یہ مضاف الیہ ہیں اس لیے ہم نے دوسرے کو مجرور کیا. تو یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے اس لیے. تعلم من کلمات، تو آپ وہ کہتے ہیں جی یہ کلمات سیکھ لیجئے آنے والے. نصف آدھے کو، ثلث تہائی، ربع چوتھائی، خمس پانچواں حصہ، سدس چھٹا حصہ، سبع ساتواں حصہ، سمن آٹھواں حصہ، تسع نواں حصہ، عشر دسواں حصہ. تو یہ حصے کے لیے جو ہے وہ جب ہم استعمال کریں گے تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ اس طرح جو ہے اس کو بنائیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئیے. اچھا جی، اس کے بعد آگے جو ہے کب ان جمل المستعمل الکلمات الآتیہ. تو یہ ایک انہوں نے جملے دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جملوں کو کیا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے آپ نے سب جملوں کو. تو دخل بحث اسبوع الماضی البارحہ زیارۃ ذو نصف. داخلہ بعثہ کوئی بھی مطلب جملہ آپ بنایا جا سکتا ہے. داخلہ فی المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا. بحث عن الکتاب، اس نے کتاب ڈھونڈی. ٹھیک ہے. زرت المدینۃ اسبوع الماضی، میں پچھلے جو ہے وہ ہفتے میں، اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، پچھلے ہفتے کو میں جو ہے وہ کہاں گیا، مدینہ گیا تھا. البارحہ گزشتہ رات، قرأت الکتاب کلہ، میں نے ساری کتاب پڑھ دی. البارحہ گزشتہ رات. زیارت جئت لزیارتک، میں آیا آپ کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے. ھذا الرجل ذو علم، یہ آدمی جو ہے وہ علم والا ہے. ٹھیک ہے. ادا. تو یہ یعنی کہ آپ نے جملے میں نے آپ کے سامنے بنا دیے. اب اس سبق میں آنے والے نئے الفاظ وہ کیا تھے. مکنسہ جھاڑو، اس کی جمع مکانس. سلم سیڑھی، اس کی جمع سلالم. منارہ مینار، اس کی جمع منائر. نظارہ اینک، اس کی جمع نظارات. عجلتن پہیا، اس کی جمع عجل. لحیہ داڑھی، اس کی جمع لحا یا لحا دونوں آتی ہیں. صورتن تصویر، اس کی جمع صور. اذاعہ ریڈیو، جمع اذاعات. عالن بلند، اور لڑکا یعنی کہ کوئی بھی چیز جو مرد ہو بلند ہو، اور مؤنث عالیہ. صابون البارحہ گزشتہ رات. ملون رنگین، کلرڈ.
عصیر نچوڑ، اور برتقال مالٹا، صباح صبح، کرۃ القدم، کرۃ القدم فٹ بال، کرۃ السلتی باسکٹ بال، نصف آدھا، مشا وہ چلا، اخذا اس نے لیا، اس نے پکڑا، وضع اس نے رکھا، وجدا اس کو مل گیا، اس نے پا لیا، بحث عن کوئی چیز تلاش کرنے کے معنی میں بحثانہ، تو اس نے فلاں چیز تلاش کی۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ہم، تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک نقشہ ہے، بس اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں، پھر اس کے بعد کلاس ختم کرتے ہیں۔ نہیں صحیح ہے، یہ اگلا سبق شروع ہو گیا، اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔